السلام علیکم، میں ہوں سعودی احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل سعودی رائے کے۔ آج ہم 3 عام جو باتیں ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ ایک سب سے عام خبر جو ہے وہ پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ دوسری جو سب سے عام بات ہے وہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے، جو اینٹی کرپشن کے جو ٹیم گئی تھی، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ تیسری جو اہم خبر ہے وہ ہے پاکستان کے عمران خان نے جو پاکستان کے نائب جو قانون ہے اس میں یہ امپورٹڈ حکومت نے جو تبدیلی کی تھی، اس حوالے سے عمران خان نے جو پٹیشن دائر کی تھی اور اس میں جو بحث ہوئی تھی اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ تو پاکستان کے جو اگلے آرمی چیف کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے لیے تقریباً وقت آ گیا ہے کہ وہ پاکستان کے اپنے دور میں، یعنی اپنے دور حکومت کے جو ہے تو 3-4 مہینے رہتے ہیں، کہ سب سے مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ کرے کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کس کو مقرر کرنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما اور وفاقی کابینہ کے رکن نے پس پردہ ہونے والے گفتگو کا دیا دیتے ہوئے کہا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف اگست کے آخر تک تقرری پر بات چیت شروع کر سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر ستمبر کے وسط تک کوئی فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کوئی یہ بات عوام تک نہیں پہنچی اور نہ کوئی اس پر کوئی عمل ہوا ہے۔ پیچھے سے اگر پس پردہ ہو رہی ہے تو ابھی تک کوئی اس طرح عمل نہیں ہوا ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ وہ حتمی فیصلہ کرنے سے قبل، یعنی جو فیصلہ کرے گی اس سے قبل وہ جو ان کے ساتھ مشیر ہیں ان کے ساتھ مشورہ کریں گے، وہ مشیر ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے، جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ، کہ وہ حتمی فیصلہ کرنے سے قبل حکمران اتحاد میں شامل اپنے اتحادیوں سے مشورہ کریں گے۔ تاہم پاکستان پیپل پارٹی PPP کی ایک ذرائع نے کہا کہ پارٹی شاید اس فیصلے کا حصہ نہیں بننا چاہے گی، کیونکہ فیصلہ کرنا وزیراعظم کا ثوابدیدہ اختیارات ہے۔ آئین کے آرٹیکل 263، جو آئین کا آرٹیکل ہے 263(5) کے مطابق، نہیں 3 کے مطابق، جو 3 آرٹیکل 263(3) کے مطابق وزیراعظم کی سفارش پر سروس چیف کا تقرر کرتا ہے۔ وزیراعظم اور صدر کے جو چیف ہوتے ہیں وہ سروس چیف کی تقرری کی سفارش کرتے ہیں، یعنی جو آرمی چیف ہے اس کی تقرری کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور رولز آف بزنس کا شیڈول 5A وزیراعظم کو آرمی چیف کی منظوری کے لیے پیش کی جانے والی کیسز کی وضاحت کرتا ہے، جس کے مطابق فوج میں جرنیل یا دفاعی سروسز میں اس مساوی عہدے پر تقرری وزیراعظم صدر سے مشاورت کی بات کریں گے، یعنی وزیراعظم اور البتہ یہ قانون کی کتابوں میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور اس کی کوئی وضاحت صحیح نہیں ہے کہ کوئی خاص وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ یہ عمل کس طریقے سے کام کرتا ہے، نہ ہی کسی رینکنگ کے افسر کی ترقی کے لیے اس مبہم شرط کی کوئی خاص معیار مقرر کیا گیا ہے کہ فوج کی قیادت کے لیے منتخب جرنیل ایک کور کی کمان کر چکا ہو۔ بس یہی کہا چکا ہے کتابوں میں، صرف یہی کہا چکا ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ 4 سے 5 سینئر ترین جرنیلوں کی فہرست ان کی ذاتی فائلوں کے ساتھ دفاعی جو وزیر دفاع ہوتا ہے اس کو بھیجتا ہے، وزارت دفاع کی جو وزارت ہے ان کو بھیجتا ہے، جو انہیں وزیراعظم کے پاس بھیجتی ہے تاکہ وہ جن افسران کو اس عہدے کے لیے موضوع تصور کرتے ہیں ان سے منتخب کرے۔ قانونی طور پر وزارت دفاع وزیراعظم کو نام پیش کرنے سے قبل ناموں کی جانچ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا عام طور پر نہیں ہوتا ہے، اور وزارت محض ایک ڈاکخانے کے طور پر، یعنی ایک ڈاکخانے کے طور پر کام کرتی ہے اور کوئی اتنا خاص ان کو نہیں کہتے۔ لیکن ایک یہ بھی کہا جاتا ہے اس معاملے کے بعد جرنیل کی قابلیت پر وزیراعظم کے دفتر، یعنی ان کا جو دفتر ہے، دفتر یا ادارہ جاتی سفارش کا بھی ذکر کرتے ہیں، جو وزیراعظم کو کسی خاص امیدوار کے بارے میں دی جاتی ہے۔ تاہم کم و بیش 2 سابقہ دفاعی سیکریٹریٹ نے اس دعوے کو مسترد کر دیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ ان کا اصرار ہے کہ صرف سبودوش ہونے والے آرمی چیف سے وزیراعظم کے ساتھ اپنی غیر رسمی مشاورت کے دوران اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں،
کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی جگہ یہ عہدہ کون سنبھالے گا، یعنی کون اتنا امپورٹنٹ یہ عہدہ ہوتا ہے، اس پہ کون سنبھالے جائے؟ تو دیکھ کے جاتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا جائے تو 1972 سے اب تک ملک کے 10 میں سے 5 کا موجودہ وزیر اعظم کے جو بھائی ہیں میاں نواز شریف، انہوں نے الگ الگ دور میں بطور وزیر اعظم تقرر کیا۔ نواز شریف کو بارہا ایسے افسران کی تقرر پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا جنہوں نے وہ اپنی اپنی بندہ کے طور پر، یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا بندہ ہے اس کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی تقرر ان کے لیے اچھا نہیں رہا۔ اس تجربے کے سبب وہ شریف برادران یہ سمجھنے لگے کہ شاید وہ کبھی بھی یہ ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں نے پس پردہ ہونے والے گفتگو انٹرویوز میں کہا کہ انہیں کم و بیش یہ فیصلہ کرنا کسی مثالی امیدوار کی تلاش کی لاج کا شکار ہونے کے بجائے وہ سینیارٹی کی بنیاد پہ جو ان میں سے جو سب سے سینئر ہوگا اس حوالے سے وہ اس پر کریں گے کہ جو اس میں سینئر ہوگا اس کو ہم چوز کریں گے۔ جو سینئر کے حوالے سے سینیارٹی کی بنیاد پر تقرری کریں گے۔ پارٹی ایک رہنما نے کہا کہ پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ معاملات کیا کروٹ لیتی ہے، کہ کم و بیش اس بات پر مطمئن ہوں گے کہ کوئی ذاتی انتخاب تو نہیں ہے۔ تاہم پارٹی کے اندر ایک اور گروپ کا قیاس ہے کہ شہباز شریف محض موجودہ سربراہ کے مشورے کے ساتھ چل رہے ہیں، یعنی جو موجودہ مشورہ جو ہوگا اس کے ساتھ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ موجودہ اس کے ساتھ مشورے کے ساتھ اس کے چلیں گے۔ تبدیلی کا یہ جو عمل ہے، یہ جنرل باجوہ کی جو تبدیل ہونے کا جو اس کی تعیناتی کے 2016 میں تعینات ہونے والے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نومبر کے آخر ہفتے میں ریٹائر ہونے والے ہیں۔ آرمی چیف کی تقرری 3 سال کے لیے ہوتی ہے، لیکن جنرل باجوہ کو 2019 میں ریٹائر ہو رہے تھے کہ 3 سال کی توسیع دی گئی تھی، جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اگست میں اس کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی تھی، لیکن بعد میں سپریم کورٹ نے سروسز چیف کی دوبارہ تقرری پر قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا۔ پارلیمنٹ نے جنوری 2020 میں اس پر عمل کیا اور وزیر اعظم کو اپنی ذاتی ثوابدید پر چیف کی مدت میں توسیع کی اجازت دی گئی تھی۔ تاہم قانون ساز میں 64 سال کی عمر جو ہے اس کی حد مقرر کی گئی، کیونکہ 64 سال لاسٹ عمر ہے، اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور اس کے جس عمر چیف کا ریٹائر ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ اس لحاظ سے 61 سالہ جنرل باجوہ ایک اور مدت کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ اس کی تکنیکی وجہ یہ قیاس آرائی بھی جاری ہے کہ موجودہ قومی سربراہ جو ہے کامران خان نے ایک پروگرام میں کہا کہ کامران خان کے ایک پروگرام وعلیکم دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے وقت 6 سینئر لیفٹیننٹ جنرل میں سے 4 کے ایک ہی بینچ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی لارڈ کی سینیئرٹی کا تعین تکنیکی بنیادوں پر کیا جائے گا، یعنی پاکستان ملٹری اکیڈمی ان کی تربیتی دنوں سے ان کی تجویز کردہ PIA نمبر کے ذریعے ان کا تعین کیا جائے گا، اور شاید اس وقت اہمیت کا حامل ہو یا شاید نہ ہو جب چیف آف آرمی سٹاف اور جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کمیٹی کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دیگر 2 افراد میں سے ایک تقریباً پورے لاٹ میں سے سب سے سینئر ہے، جبکہ دوسرا نسبتاً جونیئر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں سے جو سب سے جو 4 ہیں ان کی جو رینکنگ ہے ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے سینئر ہے اور ان کی کارکردگی باقی کے نسبت بہت اچھی ہے اور انہوں نے کافی جو ہے کمانڈز انہوں نے کی ہے۔ جب اگلا آرمی چیف سٹاف اور جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کی تقرری کا فیصلہ کیا جائے گا تو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر لاٹ میں سب سے سینئر ہوں گے
کہ گویا کہ دسمبر 2018 میں انہوں نے 2 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے 2 ماہ بعد چارج سنبھالا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ان کا 4 سالہ دور 27 نومبر کے اس وقت ختم ہو جائے گا جب چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اپنے فوج کی وردی اتار رہے ہوں گے، چونکہ 2 4 اسٹار جنرلوں کی تقرری کے لیے سفارشات اور فیصلے کا کچھ دیر پہلے کی جانے والے فیصلے میں، اور اس فیصلے میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ کرنا ہے کہ ان کا نام شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ حتمی فیصلہ جو ہوگا یہ بھی وزیر اعظم کریں گے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس کے جو ہے نام اس میں شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا، اور لیکن اس کی تکنیکی معاملات میں تکنیکی پیچیدگیوں کے سبب انہیں حیرت انگیز، یعنی ایک انگریزی کا محاورے کے مطابق ڈارک ہاؤس کہا جا سکتا ہے، یعنی وہ بھی اس عہدے کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر منگلا میں آفیسر ٹریننگ اسکول پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کی۔ وہ اس وقت کی موجودہ آرمی چیف ہے اس کے بہت قریبی جانے جاتے ہیں، یعنی بہت اس کے ساتھ کافی جو ہے بنیاد مختلف فورسز ہے ان میں انہوں نے ترقی کی ہے اور انہوں نے اس پر کافی کام کیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ منگلا میں آفیسر ٹریننگ اسکول کے پروگرام کے ذریعے سروس میں شامل ہوئے اور فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیے، اور اس وقت سے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کے قریبی ساتھیوں میں سے ہے۔ جب انہوں نے جنرل باجوہ کی ماتحت بریگیڈیئر کے طور پر فورس کمانڈر اس پر کام کیا ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے کافی جو خدمات ہے وہ سراہا ہے، اور اس عہدے کے قیام پر وہ 2017 کے اول میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور اگلے سال اکتوبر میں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا۔ تاہم اعلیٰ انٹیلیجنس افسران کے طور پر ان کا نام اس عہدے پر قیام مختصر مدت کے لیے رہا، کیونکہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے اصرار پر 8 ماہ کے اندر ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حامد کو تقرر کر دیا گیا۔ یہ GHQ میں کور ماسٹر جنرل کے طور پر منتقلی سے قبل انہیں گجرانوالہ کور کمانڈر کے طور پر تعینات کر دیا گیا، جہاں وہ اس عہدے پر 2 سال کے لیے فائز رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل دوسرے جو سب سے عام ہے اور وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حامد، وہ اس حوالے سے کہتے ہیں یہ بھی ایک ہی ریجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت آرمی چیف کے امیدوار میں سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا کیا جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حامد ایک عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ بحیثیت بریگیڈیئر لیفٹیننٹ جنرل فیض حامد نے 10 کور میں سے جنرل باجوہ کی چیف آف سٹاف فرائض انجام دیتے رہے۔ اس وقت جنرل باجوہ 10 کور کی کمان کر رہے تھے۔ جنرل باجوہ جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے بطور آرمی چیف تقرری کے وقت لیفٹیننٹ جنرل فیض حامد میجر جنرل تھے، اور وہ پن آگل سندھ میں ایک انٹری ڈویژن کی قیام کر رہے تھے۔ آرمی چیف کی بنیاد کی کچھ عرصے بعد یہ جنرل باجوہ نے انہیں ISI میں ڈائریکٹر جنرل یعنی اکاؤنٹر انٹیلیجنس لگایا، جہاں وہ داخلی سلامتی کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات کے بھی ذمہ دار تھے، یعنی انہیں سیاسی معاملات کو بھی دیکھنا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حامد بننے کے بعد یعنی وہ لیفٹیننٹ بننے کے بعد اپریل 2019 میں GHQ میں جوائنٹ جنرل تعینات کر دیا گیا، اور 2 ماہ ہے اس کے اندر 2 ماہ بعد ہی انہیں حیرت انگیز طور پر DG ISI تعینات کر دیا گیا، اور اس حیثیت سے کہ
اس حیثیت سے انہوں نے کئی امور میں حکومت کی معاونت کی۔ ان میں توانائی کے شعبے میں IPS جو ہے اس کے ساتھ معاہدوں کے مذاکرات کرنا، حکومتی اصلاحات اور معیشت کی بحالی شامل تھی، اور اس کے علاوہ وہ خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے امور پر بھی کام کرتے رہے۔ بطور DGISI اپنے آخری دور میں وہ آرمی چیف اور عمران خان کے جو تنازع تھی اس کی جو وجہ تھی وہ بھی بنی، کیونکہ آرمی چیف اسے کور کمانڈر پشاور تعینات کرنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان چاہتے تھے کہ وہ DGISI ہی رہے۔ بالآخر انہیں پشاور کور کمانڈر تعینات کر دیا گیا، جہاں انہوں نے 1 سال سے کم عرصے میں، یعنی 1 سال یا اس سے کچھ زیادہ عرصے میں وہ DGI کور کمانڈر پشاور رہے۔ اس کے بعد آج کل وہ کور کمانڈر بہالپور تعینات کر دیا گیا، اور یہ اس وقت کی خبر جو ہیں وہ بہت گردش کر رہی تھی کہ یعنی ان کی جو مسلم لیگ نون کی جو سیاسی پنڈت ہیں ان میں سے جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف عمران خان اس کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، جس طرح کے ایک پروگرام میں جو پیپل پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے کہا تھا کہ اس طرح کی اس کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں عمران خان، اور آنے والے اس طرح 100 نائب کی ججز بھرتی کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہم نے یہ سارے مل کر اس عمران خان کے حکومت کے جو ہے اس کے خاتمے کے لیے ایک عہد کیا، اور اس طرح غیر قوت طاقتوں کا ساتھ دے کر اور انہوں نے اس پر کام جاری رکھا، اور اس طرح عمران خان کی حکومت کو انہوں نے گھر جانے دیا۔ تو دوسرے جو ہے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، یہ ایک ہی بینچ سے تعلق رکھنے والے 4ویں امیدوار میں سب سے سینئر ہے، لیکن اس کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے، جو کہ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا پرنٹ یونٹ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا فوج میں بہت متاثر کن کیریئر رہا، اور وہ گزشتہ 7 برسوں کے دوران انہوں نے عام لیڈرشپ عہدوں، یعنی جو عام لیڈرشپ کے عہدے ہیں اس پر بھی کام کیا ہے۔ ان کے جنرل راحیل شریف کے آخری 2 برسوں میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن DGMO کی حیثیت سے توجہ ملنا شروع ہوئی، اور اپنی اس حیثیت میں وہ GHQ میں جنرل راحیل شریف اور اس کور اس کا کور جو ٹیم تھی اس کا حصہ تھے، جس نے شمالی وزیرستان میں تحریک طالبان اور پاکستان TTP کے خلاف آپریشن کی نگرانی کی، اور کوآرڈینیٹر اور کوآرڈینیشنرز کے گروپ جو ہوتے ہیں QCG میں بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان اور چین اور امریکہ پر مشتمل ایک جو گروپ نے ہی اس میں بین الاقوامی مذاکرات جو تھے، جس طرح افغانستان میں مذاکرات کے ثانی کا کردار، اور اس نے کافی کردار ہے اس میں ثانی کا کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا اور سرتاج عزیز کی زیر قیادت گلگت بلتستان میں اصلاحات کے لیے بننے والی کمیٹی کا بھی حصہ بنے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوج میں عملی طور پر چیف آف آرمی سٹاف کے بعد دوسری طاقتور ترین شخصیت بن گئے ہیں۔ اس کی حیثیت میں وہ خارجہ امور اور قومی سلامتی سے تعلق کے متعلق اور اہم فیصلے سازی میں بھی شامل ہے۔ 2021 میں چینی وزیر خارجہ ونگ زنگ کے ساتھ ہونے والے اسٹریٹجک بات چیت میں بھی وہ سابقہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ تھے، اور اس اکتوبر 2021 میں کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کر دیا گیا، اور تاکہ انہیں آپریشن کی تجربے حاصل ہو جانے اور عام عہدوں کے لیے اہل ہو جائیں۔ اور ایک فوجی ذرائع نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف یا جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کمیٹی بننے کے لیے وہ واضح امیدوار ہے۔ لیفٹیننٹ دوسرے جو سب سے عام ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل
اظہر عباس صاحب. لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس موجودہ امیدواروں کی مابین بھارت کے امور پر سب سے زیادہ تجربہ کار فرد ہے. اس وقت وہ چیف آف آرمی اسٹاف CGS ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ GHQ میں آپریشنز اور انٹیلیجنس کوآرڈینیٹر کی جو نگرانی کرتے ہوئے عملی طور پر فوج کو چلاتے ہیں، اور اس سے قبل کہ وہ 10 کور کی کمان کر چکے ہیں اور 10 کور کے کمان میں تعینات ہوتے ہیں. لیکن اس کی اصل توجہ کشمیر پر ہوتی ہے اور سیاسی جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی عام کور جو ہے وہ بھی ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ انہیں موجودہ آرمی چیف کا مکمل اعتماد حاصل ہے. جس دوران یہ 10 کور کی کمان کر رہے تھے، اس دوران بھارت اور پاکستان کے فوجوں کی افواج 2023 کے لائن آف کنٹرول 2003 کی جو لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی معاہدوں کے احترام کا معاہدہ ہوا تھا، اس حوالے سے ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کی عام ذمہ داری تھی، اور اس طرح کافی امور پر بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی. لیفٹیننٹ جنرل عباس ماضی میں انفراسٹرکچر اسکول کوئٹہ کی کور کمانڈ کر رہے تھے، اور وہ سابقہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے پرسنل سٹاف افسر بھی تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ سطح پر ہونے والے فیصلہ سازی کو بہت ہی قریب سے دیکھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے کافی اور دیگر دوست ممالک کی اعلیٰ قیادتوں سے بھی ملتے رہے. وہ مریض میں تعینات 12 انٹری ڈویژن کے بھی کمان کر چکے ہیں، جہاں وہ آزاد جموں کشمیر اور ان کی ذمہ داری یعنی جو ذمہ داری علاقے ہیں ان میں جو شامل ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بھی کافی کام کیا. جو آخر ہے وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود، جو بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں. یہ کمانڈر اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ کے چیف اسٹرکچر کے طور پر بھی وسیع تجربہ رکھتے ہیں. یہ شمالی وزیرستان میں ایک انفراسٹرکچر ڈویژن کی کمان کر چکے ہیں، جہاں سے انہوں نے ISI میں بطور ڈائریکٹر جنرل انسٹرکٹر تعینات کر دیا گیا تھا. اس حیثیت سے انہوں نے قومی سلامتی کی تنازع میں خارجہ پالیسی کے تجربے سے بھی اہم کردار ادا کیا، اور اس کے باعث انہوں نے ISI کی جانب سے غیر ملکی انٹیلیجنسیوں سے رابطے کاری کا بھی موقع ملا. 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد انہیں GHQ میں انسپکٹر جنرل آف کمیونیکیشنز اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی تعینات کیا گیا. بعد ازاں انہیں 2019 میں 10 کور پشاور میں یعنی اس کی جو 10 کور پشاور کور کمانڈر ہے اس کو بھی اس جو عام عہدہ ہے یعنی جو کور کمانڈر کا عہدہ ہے اس پہ بھی تعینات کیا گیا ہے. اس حیثیت میں انہوں نے پاک افغان سرحد کی جو سیکورٹی ہے اس پر باڑ لگانے کے عمل کی نگرانی کی ہے، اور یہ جو کافی امپورٹنٹ ہے اور کافی جو شہداء ہوئے اور انہوں نے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جب امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا تھا تو اس نے بھی اس وقت کے کافی خدمات سر انجام دیے. تو یہ تھے 4 ہمارے کور کمانڈر جو انہوں نے کافی خدمات سر انجام دی. جو دوسری سب سے بڑی عام خبر ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں جو عمران خان نے پٹیشن دائر کی ہے، اور اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کا جو موقف آیا ہے اور اس پہ میں بات بتاتا چلا جاؤں گا. سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف PTI کی قومی سلامتی اور قومی احتساب بیورو نیب کی قانون میں ترمیم کی
خلاف درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ دیکھنا ہوگا کہ نیب قانون میں ترمیم جو ہے وہ بنیادی حقوق کے متصادم ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو ہے یہ وہ بہت بڑا کیس ہے جو عمران خان نے یہ امپورٹڈ حکومت ہے یہ لے کر گئی ہے, جس کی وجہ سے ملک کا 1100 ارب روپے کا جو نقصان ہوا ہے اور جو کیسز معاف کروا دیے گئے. سپریم کورٹ میں جو بحث چلی اس میں سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست پر جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعزاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. یعنی انہوں نے یہ سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے اپنے دلائل رکھتے ہوئے, جبکہ اس دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے اور کہ ابھی اصل کیس باقی ہے, دیکھنا ہوگا کہ نیب قانون میں تبدیلی بنیادی حقوق سے متصادم ہے یا نہیں ہے. یعنی یہ دیکھنا ہوگا کہ نیب قانون سے درخواست گزار کے حقوق کے لیے کیا متاثر کن ہے. یہ بھی انہوں نے پڑھا کہ اور کہا کہ یہ بھی آپ پڑھیں کہ نیب قانون کیس 2001 یعنی 21 سال میں ہونے والی پلی بارگیننگ کی تفصیلات سپریم کورٹ میں جمع ہے. یعنی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی دلیل یہ ہے کہ نیب قانون سے کسی ملزم کا جرم قبول کرنا اب کوئی جرم ہی نہیں رہا. عمران خان کے وکیل نے کہا کہ خواجہ حارث نے کہا کہ اب درخواست دی ہے کہ بغیر مقدمات واپس بیچے جا رہے ہیں. پہلے سے پلی بارگیننگ یا رضاکارانہ رقم کی ادائیگی بھی واپس ہو جائے گی. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 2018 میں نیب قانون کی تبدیلی ہے, اس سے پہلے کیا پلی بارگیننگ کی رقم یعنی قسطوں میں ادا ہو رہی تھی. اب دیکھنا چاہیے کہ کیا پلی بارگیننگ یا رضاکارانہ قوم کی واپسی پر اقساط یعنی جو قسطیں ملتی ہے یا ادائیگی نہیں ہو رہی, جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ اس کا جواب نیب کے پاس نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ جو ہے انہوں نے ریمارکس دیے کہ نیب قانون کا سیکشن 25 پلی بارگیننگ کی قسط کے عدم ادائیگی سے متعلق ہے. خواجہ حارث نے کہا کہ نئی ترامیم میں ملزم پلی بارگیننگ کی رقم واپسی کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے. اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ابھی تک آپ کیس کی بنیاد یعنی نہیں نکالتے پڑھے, یعنی جو اس کی بنیادیں ان کو پڑھے اور بتائیں کہ نیب ترمیم میں سے کون سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی. اس موقع پر جسٹس نے کہا کہ اس سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ پلی بارگیننگ کے بعد ملزم کا اعتراف جرم تصور نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ سیکشن 9A5 میں ترمیم کے بعد ملزم سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ اثاثے کہاں سے بنائے گئے. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ کیا اب کسی کو غیر قانونی ذرائع سے بنائے گئے اثاثے نیب کو ثابت کرنا ہوں گے. یعنی عمران خان نیب کی ترمیم پر تمام سوالات اسمبلی میں بھی اٹھا سکتے تھے. اس دوران اس کے ساتھ یہ بھی عدالت عظمیٰ نے نیب کی ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کل دوپہر 1 بجے تک ملتوی کی. واضح رہے کہ 26 جنوری کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے نیب آرڈیننس میں موجودہ مخلوط حکومت کی جانب سے کی گئی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا اور خواجہ حارث کی توسیع سے دائر نیب ترمیم کے خلاف آرٹیکل 184(3) کے درخواست کی تیاری کی گئی ہے. درخواست میں وفاقی اور نیب کی جو فریق کی وہ بھی شامل کیے تھے. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نیب کے سیکشن 23, 21, 40, 50 and 26, 25, 3, 4, 5, 2 میں
کی گئی ترامیم کی منافی بھی ہے، یعنی وہ نیب میں یہ ترمیم آئین کے آرٹیکل 9، 14 اور 19 اور 24، 25 کی بنیادی حقوق کی برعکس ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ وہ نیب میں کیے گئے ان تمام ترامیم کو کالعدم قرار دے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی آپ پڑھیں کہ احتساب کا قانون آج تک وقتی ضرورت کے مطابق آگے بڑھا ہے۔ عمران خان کی جانب سے دیے گئے دائر جو درخواست مذکور کو عدالت عظمیٰ کی رجسٹر آفس میں اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیا گیا، تاہم 7 جولائی کو سپریم کورٹ نے یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا۔ بعد ازاں درخواست پر سماعت کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ نیب کی ترمیم جو ہے اس حوالے سے بتاتے چلے جائیں گے کہ خیال رہے کہ رواں سال جون میں مسلم لیگ نون کے زیر قیادت اتحادی حکومت نے نیب آرڈیننس 227 عام ترمیم مختصر متعارف کروائی تھی، لیکن صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اس کی منظوری نہیں دی تھی، تاہم اس بل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور کیا گیا اور بعد میں اسے نوٹیفائی کیا گیا۔ نیب کی دوسری ترمیم بل 2021 میں کیا گیا، جو ترمیم کی گئی وہ کہ نیب کی ڈپٹی چیئرمین اور وفاقی حکومت کی جانب سے مقرر کیا گیا چیئرمین کی مدت ملازمت میں پوری ہونے کے بعد بیورو کا قیام مقامی چیئرمین بن جائے گا۔ بل میں چیئرمین نیب اور بیورو کی پروسیکیوٹر جنرل کی 4 سال کی مدت میں بھی کم کر کے 3 سال کر دی گئی ہے، اور قانون کی منظوری کے بعد نیب وفاقی اور صوبائی اور یا مقامی ٹیکس کے متعلق جو ہے کارروائی نہیں کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ملک میں کام کرنے والے ریگولیٹری اداروں کو بھی نیب کے دائرہ کار سے نکال دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نیب ترمیم پر جو سوالات اٹھاتے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بھی کافی بات اس حوالے سے بھی کی کہ نیب کی جو ہے اس میں جو ترمیم کی گئی ہے یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس وجہ سے تو بل میں کہا گیا کہ اس آرڈیننس کے تحت افراد یا لین دین میں متعلق زیر التوا تمام جو پوچھ گچھ ہوتے تحقیقات ڈائریکٹر یا کارروائی کے متعلق قوانین کے تحت متعلقہ حکام، محکمے اور عدالتوں کو منتقل کی جائے گی۔ بل سے احتساب عدالت کے ججوں کے لیے 3 سال کی مدت بھی مقرر کی گئی اور عدالتوں کو 1 سال کے اندر کیس کا فیصلہ کرنے کا پابند بنا دیا گیا، اور جو مجوزہ قانون کے تحت نیب کی پابند کیا گیا کہ وہ ملزم کی گرفتاری سے قبل اس کے شواہد کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔ بل میں شامل کیے گئے ایک اہم ترمیم کے مطابق یہ ایکٹ قومی احتساب آرڈیننس 1990 کے شروع ہونے اور اس کے بعد اس میں نافذ سمجھا جاتا ہے۔ اور جو دوسری سب سے عام خبر ہے وہ ہے رانا صاحب کے حوالے سے۔ رانا صاحب کو اینٹی کرپشن راولپنڈی کی اینٹی کرپشن کی عدالت نے وفاقی وزیر داخلہ رانا صاحب کے خلاف قانون توہین عدالت کیس کی کارروائی کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں گرفتار کرنے کا دوبارہ حکم دیا گیا، اور تفصیلات کے مطابق راولپنڈی کی اینٹی کرپشن کی عدالت نے رانا ثناءاللہ سے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے اینٹی کرپشن حکام کو توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا مسترد کر دی اور انہیں گرفتار پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت نے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کرنے اور اشتہاری قرار دینے کی استدعا جو دائر کی تھی اسے مسترد کر دیا اور کہا کہ رانا ثناءاللہ کو بھی اشتہاری قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ سول جج غلام جو اکبر ہے انہوں نے وفاقی وزیر اس کی وجہ سے انہوں نے کافی
تو یہ تھے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے اور اس کی وجہ سے انہوں نے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور امید ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ عنقریب گرفتار ہو جائیں گے. کہ یہ ہے پاکستان کی جو عدالتی سسٹم، اور اس میں ہونے والے جو ہو رہی ہیں اس طرح پلی بارگیننگ ہو رہی ہے اور ایک ملزم کو ریلیف دیا جا رہا ہے. تو میں نے اگلے ولاگ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ ہم نے جو دوسرے عام خبریں ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا. والسلام.